حیوان میں کوئی فرق نہیں. حیوان کا کوئی دین نہیں ہوتا، حیوان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حیوان کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، حیوان کی کوئی مسجد نہیں ہوتی، حیوان کا کوئی کعبہ نہیں ہوتا، حیوان کا کوئی امام نہیں ہوتا، حیوان کا کوئی نبی نہیں ہوتا. اگر امام آیا تو انسان کے لیے، اگر نبی آیا تو انسان کے لیے، اگر مسجد بنی تو انسان کے لیے، اگر کعبہ بنا تو انسان کے لیے، اگر حسین کو بنایا گیا تو انسان کے لیے، اگر عباس کو بنایا گیا تو با وفا لوگوں کے لیے، اگر زینب کو بنایا گیا تو با عفت عورتوں کے لیے، اگر سکینہ کو بنایا گیا تو معصوم بچیوں کے لیے. تو یہ کائنات کسی ہدف کی وجہ سے بنی، کسی مقصد کی وجہ سے بنی. معصوم فرماتا ہے انسان یہ بھول مت جانا تو دنیا میں کیوں آیا تھا، تو کوئی ہدف لے کر آیا تھا، تو کوئی مقصد لے کر آیا تھا. مولا میرا مقصد کیا تھا؟ کا مقصد یہ تھا اس نے عقل دے کر بھیجا تھا، اسی عقل کو بچا کر تجھے قیامت کے دن اٹھنا ہے. اگر تم نے اپنی عقل کو تباہ کر دیا، اگر تم نے اپنی عقل کو برباد کر دیا تو اللہ کی آواز آئے گی اولئک کالانعام بل ہم اضل. اے انسان تو حیوان سے بدتر ہے، بلکہ حیوان تجھ سے اچھا تھا، اس میں عقل نہیں تھی. تم نے عقل کے ہوتے ہوئے اپنے امام کی نافرمانی کی، تم نے عقل کے ہوتے ہوئے حسین کو شہید کیا، تم نے عقل کے ہوتے ہوئے بچیوں کا پانی بند کیا، تم نے عقل کے ہوتے ہوئے زہرا کے دروازے کو آگ لگائی، تم نے عقل کے ہوتے ہوئے نبی کو اذیتیں دی. تو وہاں پر جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ بنیاد عقل کی بنیاد ہوگی. فرمایا یہ مجلس عقل کو بچانے کے لیے ہے، یہ فرمان ہدایت عقل کو بچانے کے لیے ہے. یہ کربلا عقل انسانی کو بچانے کے لیے تھی. کربلا حسین خود کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، عقل کو بچانے کے لیے گئے تھے. اور جب عقل سالم ہوتی ہے تو وہی عقل علی کو اپنا امام مانتی ہے، جب عقل سالم ہوتی ہے تو وہی عقل حسین کو اپنا امام مانتی ہے. کربلا میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم عقل کی سنیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنے نفس کی سنیں گے. جنہوں نے عقل کی سنی وہ حسین کے لشکر میں چلے گئے، جنہوں نے نفس کی سنی وہ یزید کے لشکر میں چلے گئے. آج کے مومن کو دیکھنا چاہیے، اے مومن، اے عاشق حسین ابن علی، اے ہاتھ میں علم اٹھانے والے، اے اپنے کاندھوں پہ تعزیہ اٹھانے والے، یہ بتا تو عقل کا پابند ہے یا نقل کا پابند ہے؟ معصوم یہ سننا کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ تم شیعہ اس لیے بنا تھا کیونکہ اس گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ شیعوں کا گھر تھا. ارے وہ تو نعمت الہی تھی، اس گھر میں تجھے پیدا کیا جس گھر میں علی کا نام لیا جاتا تھا. اس ماں کی گود با نعمت تھی جس نے تجھے علی کا نام لے لے کر دودھ پلایا تھا. تو بچپن سے علی والا تو بنا، لیکن معصوم فرماتے ہیں دو عقلیں اللہ نے تمہیں عطا کی. ایک عقل وہ ہے جو عقل طبعی ہے، یعنی جب سے تو پیدا ہوا نیچرل عقل اللہ نے تمہیں عطا کی. تو باشعور تھا، تجھے شعور دیا، لیکن یہ شعور 7 سال تک تھا، یہ شعور 15 سال تک چلتا رہا. تو باشعور تھا. اے انسان پھر تجھے اس شعور کو مضبوط کرنا ہے. مولا اس شعور کو کیسے مضبوط کرو؟ فرمایا ایک عقل طبعی ہے، تو طبعی عقل لے کے دنیا میں آیا. جب تو نے شعور سنبھالا تو نے دیکھا اس گود میں پیدا ہوا، اس گھر میں پیدا ہوا جو علی کا ماننے والا گھر تھا، اس شہر میں پیدا ہوا جہاں پہ رسول کا نام لیا جاتا تھا. اب یہ تم نے شعوری عقل سے نبی کو سمجھا، تم نے شعوری عقل سے علی کو سمجھا، لیکن اس عقل کو سماعی عقل سے مضبوط کرنا ہے. مولا یہ سماعی عقل کیا ہے؟ فرمایا سن کر ان کانوں سے اپنی عقل کو مضبوط کرنا ہے. اسی لیے آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو شکم مادر میں بچے کی چیز ایکٹیو ہوتی ہے وہ بچے کی سماعت ہے. یہ 4 مہینے سے آوازوں کو سنتا ہے، یہ 4 مہینے سے ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، یہ 4 مہینے سے باپ کی آواز کو پہچانتا ہے. تو اے مادر جو تمہاری شکم میں ایک ایسا بچہ پل رہا ہے، جو بچہ باہر آئے گا، جو علی والا بنے گا، جو حسین والا بنے گا، جو عزادار بنے گا، اب 4 مہینے سے اس بچے کو وہ سنانا جو حسین کو پسند ہے. دنیا الزام لگاتی تھی کہ شیعوں کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتا. یہ الزام لگتا تھا نا کہ ان کے پاس حافظ قرآن نہیں، یہ بس عزاداری کرتے ہیں، یہ بس ماتمداری کرتے ہیں، ان کا قرآن سے کیا جائے. لیکن پوری دنیا میں صرف اگر ثابت کیا تو شیعوں نے ثابت کیا. آج تک یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. پوری دنیا میں اگر 4 سال کا کوئی حافظ تھا تو وہ شیعہ حافظ تھا.
کسی قوم نے ایسا حافظ نہیں بنایا. محمد حسین طباطبائی 4 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا, اور اپنے حفظ قرآن کو اگر ثابت کیا تو سعودی عرب میں گیا, مکے میں گیا, مدینے میں گیا کہ آؤ دنیا والے, آؤ الزام لگانے والے, تم بھی اپنے حافظ کو لاؤ. ہم بھی اپنے حافظ کو لاتے ہیں. تمہارے حافظ نابینا ہیں, ہمارے حافظ بینا ہیں. ان میں بصیرت ہے, ان کا اللہ نے دنیا میں بھی آنکھیں دی ہیں, اللہ نے آخرت میں بھی آنکھیں دی ہیں. فرمایا چھوٹا بچہ ہے, اس سے سوال کرنے لگتے تھے, اس سے جو بھی سوال کیا جاتا تھا, تم کیا کھاتے ہو, تم کیا پیتے ہو, یہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا. جواب قرآن کی آیت سے دیتا تھا. اس کے باپ نے ثابت کیا اگر علی کے گھر میں فضہ حافظ قرآن بن سکتی ہے تو علی والے کے گھر میں 4 سال والا بچہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے. اگر فضہ قرآن سے جواب دے سکتی ہے تو یہ 4 سالہ بچہ بھی قرآن سے جواب دے سکتا ہے. تو اس نے قرآن میں باتیں کرنا شروع کی. جو جواب تھا یہ قرآن سے دیتا تھا. فرمایا جب محمد حسین طباطبائی سعودی عرب سے واپس ایران جا رہا تھا, اس وقت کے عربوں نے اسے اتنے کھلونے دیے کہ ایک پورا جہاز کھلونوں سے بھر گیا, اور اس نے اس جہاز کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا, فرمایا میں علی کا ماننے والا ہوں, مجھے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے. یہ تربیت کی محمد حسین طباطبائی کے باپ نے. دیکھیے یہاں پہ 100 شیعہ ہوں, ایک مرتبہ علی کی ذات پر الزام لگتا ہے, مکتب والوں پہ الزام لگتا ہے کہ شیعوں کے پاس نماز ہی نہیں, شیعوں کے پاس حافظ نہیں. ایک شیعہ وہ ہے جو صرف مجلس میں آ کے نعرہ مار کے اور چلا جاتا ہے. اس کے دفاع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ گلا پھاڑ کے نعرہ مارے, اس سے دفاع نہیں ہوتا. ایک شیعہ وہ ہے جو بچے کو حافظ بنا کے مکتب کا دفاع کرتا ہے. ایک دفاع زبان سے ہے, ایک دفاع عمل سے ہے. معصوم فرماتے ہیں بہترین مکتب کا دفاع جو ہے وہ عمل سے کیا جاتا ہے, وہ زبان سے نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ان کو کتنا برا بلا کرو, ان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہاں پہ کتنا بھی تبرہ کرو, ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا. کوئی علی والا تبرے سے علی والا نہیں بنتا. کوئی نہیں 2 تبرے ہیں, ایک تبرہ زبان کا کہ فلاں فلاں پہ لعنت, ایک تبرہ عمل کا. بھائی ایک شیعہ کہے کہ میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں اور شیعہ ہوتے ہوئے شراب پیے, تو تو یزید پہ لعنت کرتا ہے, حسین تجھ پہ لعنت کریں گے. مولا کے پاس کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ معاویہ کا بیٹا شراب پیے تو حسین لعنت کریں, اور کوئی اپنا شراب پیے تو حسین لعنت نہ کرے. امام ہی اسی لیے مانا کیونکہ عادل امام ہے. امام فرماتا اگر وہ شرابی تھا تو حسین کی اس سے بھی جنگ ہے, اگر تو شرابی ہے تو حسین کی تیرے ساتھ بھی جنگ ہے. اگر وہ بے نمازی تھا تو حسین کی اس سے بھی جنگ ہے, اگر تو بے نمازی ہے تو حسین کی تیرے ساتھ بھی جنگ ہے. تبرہ کا مطلب یہ تبرہ یعنی براعت کرنا. کس سے؟ نام یزید سے نہیں, یزید کے کام سے, یزید کے فعل سے. لوگ سنتے نہیں کہ حسین مدینے سے نکلے اور کیا کہہ کر گئے. یہ جملے تھے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا, یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کہا, حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب سوال یہ ہے ڈھونڈو اس دنیا میں کون کون حسین جیسا ہے اور کون کون یزید جیسا ہے. حسین کے کردار پہ کاغذ پہ رکھو. حسین کون؟ حسین نمازی. حسین کون؟ حسین گناہ سے دور. حسین کون؟ جو عصمت کا مالک ہے. حسین کون؟ جس کے سجدوں کی خوشبو سے لوگ با سجدہ بن جاتے تھے. حسین کون؟ جس کی عبادت کو دیکھ کر مسیحی عابد بن جاتے تھے. حسین کون؟ جس کا سر نوک پر تھا لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا. یہ عجیب ہم آہنگی قرآن میں. اسی نبی نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. تو علی والا بھی جتنا قرآن کو پکڑے اتنا ہی اہل بیت کو پکڑے, جتنا قرآن کو تھامے. اب حسین جیسا کون بن سکتا ہے جس کی عقل حسین جیسی ہوگی؟ جب تک یہ عقل, جب تک یہ فکر, آج فکر کی جنگ ہے. آج لوگوں کی فکروں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا پھر اپنی بحث کی طرف آگے بڑھوں گا. دیکھیے اگر کوئی آپ کو کہتا بھی مجلس میں کیوں آتے ہو, یا علی مدد کیوں کہتے ہو, علی سے مدد کیوں مانگتے ہو, مجلسوں میں اور تازیوں میں جا کر بار بار یہ دعا کیوں کرتے ہو, خدا
علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں مجھے بیٹا عطا کر۔ دنیا پر الزام لگاتی ہے کہ شیعہ بدعتی ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں۔ اس کا جواب جھگڑے سے نہیں دے سکتے، اس کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے۔ امام فرماتے ہیں گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو علی والا ہے، تیری پیدائش میں بھی دلیل ہے۔ کہا کہ ولایت علی باپ کی وراثت میں نہیں ملتی، ماں کی شرافت کی وجہ سے ملتی ہے۔ تیرے ہر کام میں دلیل ہے کیونکہ تو علی والا ہے۔ علی والا کبھی لڑتا نہیں، علی والا کبھی گالی نہیں دیتا۔ جب اعتراض کیا جائے دو جواب دیے جاتے ہیں، ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں ایک جواب جواب حلی، ایک جواب جواب نقضی۔ ان دو جوابوں کو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس عقل ہو۔ آج علی والا مجلس سن رہا ہے اور پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ میرا عقیدہ ہے کیا، فقہ جعفریہ ہے کیا، فقہ حنفیہ ہے کیا، ہمارے مکتب میں فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے اور غیر کے مکتب میں فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے۔ جب تک اپنے مکتب کو نہیں سمجھو گے تو علی سمجھ میں کیسے آئے گا۔ آج ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مکتب کو نہیں سمجھا، منبر پہ آنے والوں نے اپنے مکتب کو نہیں سمجھا، حدیث بیان کرنے والوں نے اپنے مکتب کو نہیں سمجھا۔ جب تک تو علی کی فکر کو نہیں سمجھے گا تب تک تو علی والا بن ہی نہیں سکتا۔ فکر علی کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو بلند کرنا پڑتا ہے، فکر علی کو سمجھنے کے لیے اپنے علم کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ مولا بتائیے کہ آپ کی فکر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں من قاس لیس منا، جو قیاس کرے وہ علی کے مکتب والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پہلے آپ پر جو اعتراض ہوتا ہے اور پھر جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں ان پر تھوڑا اشارہ کروں گا۔ اب اعتراض ہوا جھولا کیوں اٹھاتے ہو، علم کیوں اٹھاتے ہو، مجلسوں میں آ کر علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ دو جواب ہے نا، ایک جواب حلی ہے، ایک جواب حلی جواب کیا؟ اگر اعتراض قرآن سے ہے تو جواب بھی قرآن سے دو۔ نقضی جواب یہ ہے کہ اعتراض کہیں سے بھی ہو لیکن جواب عقل سے دو۔ مثال کے طور پہ مولانا اسماعیل صاحب مناظرہ کر رہے تھے اور سامنے سعودیہ کا ایجنٹ تھا، ان کے عقیدوں پہ پلنے والا تھا۔ اس نے کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ علی مدد کرنے کا؟ عقیدہ تو ہے، ہم مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، حلال مشکلات مانتے ہیں۔ تو سامنے ایک مکھی اڑ رہی تھی، اس ملا نے مکھی کو پکڑا، مکھی کے پر کو توڑا اور ٹیبوں پہ رکھا کہ اب کہو یا علی، اور کہو کہ علی پر کو جوڑ کے دکھائے۔ اب اعتراض ہوتا قرآن سے تو اسماعیل دے قرآن سے جواب دیتے، اعتراض ہوتا حدیث سے تو حدیث سے جواب دیتے۔ یہ اعتراض تھا عقلی، اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کے وجود میں عقل ہو۔ کوئی جواب اب قرآن سے نہیں ہے کہ مکھی کا پر ٹوٹ گیا بلاؤ علی کو اور کہتے ہو کہ یا علی مدد، علی ہماری مدد کرتے ہیں، خیبر علی نے فتح کیا، خندق علی نے فتح کیا، بلاؤ علی کو اور کہو کہ اس مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سوچنے لگا، مجمع سے ایک ملنگ اٹھا، کہا مولانا اس کا جواب آپ نہیں دیجئے، اس کا جواب تو میں ہی دوں گا۔ کہا اٹھا اور یا علی مدد کر کے اپنی عصا کو اٹھایا اور اس مولوی کو اتنا مارا کہ اس کے بازو ٹوٹ گئے۔ کہ اب تو اپنے خدا کو بلا کر بازوؤں کو جوڑ کے دکھا، میں بھی علی کو بلاؤں۔ یہ جواب تھا عقلی جواب۔ یہ جواب تھا عقلی جواب۔ اگر تو مکھی کا پر توڑ کے کہتا ہے کہو یا علی مدد، اور علی پر توڑ کے دکھا، تو بھی علی یا اللہ مدد کر کے پر توڑ کے دکھا۔ وہ تمہارے سوال کے پابند تو نہیں ہیں کہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پھر اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں مانگتے ہیں، اللہ دیتا کیوں نہیں؟ بھائی ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں مدد کے لیے آتا ہوں لیکن اس کی مدد کے لیے آتا ہوں جو سلمان جیسا ہو، جو ابو ذر جیسا ہو، جو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ مدد کے شرائط ہیں، توبہ کے شرائط ہیں، ولایت کے شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کہہ دیا اور ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے۔ یہ تو اسی ملہ کی بات ہو گئی۔ دیکھیے آج جوان کی عقل بیدار ہو رہی ہے، آج میڈیا کی وجہ سے یہ شعور بیدار ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ اور تھا
جب یہ کہہ کر لوگوں کو شریعت سے دور کیا جاتا تھا، ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کا نیاز نہ کھانا، ان کی محفلوں میں نہ جانا، فلاں فلاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آج کا جوان یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے، شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی محفلوں میں آتے ہیں. یہ مولوی کب تک لوگوں کو گمراہ کریں گے؟ یہ کب تک غلط فتوے دے کے شیعہ کافر کا چورن بیچیں گے؟ آج دنیا سمجھ گئی ہے ان کو محبت دین سے نہیں ہے، محبت مال سے ہے. یہ فتوے کربلا میں بھی دیے گئے. قاضی شریح نے فتویٰ دیا، کس وجہ سے دیا؟ درہم و دینار کی وجہ سے فتویٰ دیا. کوئی اپنی دنیا کو اور زمین کو بیچتا ہے مال کی وجہ سے، کوئی اپنے دین کو بیچتا ہے مال کی وجہ سے. امام فرماتے سمجھ وہ کون ہے جو اپنے دین کو بیچتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنے دین کو بچاتا ہے. وہی اپنے دین کو بچا سکتا ہے جس کی عقل بیدار ہے، اور اس کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس کی عقل تباہ و برباد ہے. اے انسان، تمہارے وجود میں عقل کی نعمت رکھی، سوچ، یہ برین ہے، یہ وزڈم کا پاور ہے. اس پاور کو استعمال کر. آج انگریز مسلمانوں سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا میں بھی عقل کو استعمال کیا. آج مسلمان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان کا بچہ پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان کا بچہ جاہل کیوں ہے؟ مسلمان کا بچہ گوار کیوں ہے؟ ہم صرف ان کے نوکر کیوں ہیں؟ ہم نے آج تک کوئی کریشن کیوں نہیں کی؟ ہم نے آج تک کچھ نہیں بنایا. جہاز انہوں نے بنایا، گاڑیاں انہوں نے بنائی، ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی، موبائل انہوں نے بنایا. مسلمان کر کیا رہا ہے؟ صرف نوکر اور نعرہ مارے کہ میں علی کا نوکر. عمل میں تو انگریز کا نوکر ہے. تو نوکری ان کی کر رہا ہے، تو ڈیوٹی ان کی کر رہا ہے، تو کھا ان کا رہا ہے، تو پی ان کا رہا ہے. امام فرماتے اگر علی کا نوکر ہے تو جابر بن کے دکھا. امام نے کیسے کیسے شاگرد بنائے، تو ابو ذر بن کے دکھا. میں کل بھی کہہ چکا کہ جنوب لبنان کے جتنے شیعہ ہیں، یہ کس کی تبلیغ کا اثر تھا؟ یہ ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا. ابو ذر شام میں پہنچتے ہیں، معاویہ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کا صحابی آیا ہے، اعلان کرو اس کی بہت بڑی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ہوتا ہے نا کوئی بڑا عالم آ گیا، بڑے بڑے شخصیت رکھنے والے سیاستدان ہوں یا کسی بھی شعبے سے ہوں تو دعوت دیتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے گھروں میں بھی عالموں کا آنا جانا ہے. ابو ذر کے گھر پیغام پہنچا. ابو ذر، معاویہ تمہیں دعوت دینا چاہتا ہے، امیر شام تمہیں دعوت دینا چاہتا ہے. ابو ذر نے کہا مجھے ایسے سفرے پر بیٹھنے کی عادت نہیں جس سفرے پر یتیم کے مال کو غصب کیا گیا. یہ سفرہ بیت المال سے لگے، علی کا ماننے والا نہیں جاؤں گا. پھر پیغام بھیجا اگر کھانا نہیں کھانا چاہتے کم از کم ابو ذر اس گھر میں رہائش اختیار کر لو، رات کو کہاں سو گے؟ ابو ذر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر اتنے زیادہ ہیں، کسی مسجد میں سو جاؤں گا. ابو ذر گئے مسجد میں سو گئے. انہوں نے کہا کہ ابو ذر جگہ جگہ تبلیغ کرا ہے، لوگوں حب دنیا سے بچو، لوگوں مال دنیا سے بچو، لوگوں سکے کی محبت سے بچو، لوگوں شکم پرستی سے بچو. ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں جس کمرے میں ابو ذر سو رہا ہے اس کمرے میں جا کر یہ سکوں اور درہم و دینار کی بوریاں جا کر رکھ کے آؤ، اور جب صبح ہوگی لوگوں کو جا کر کہنا کہ وہ ابو ذر جو تمہیں دین و دینداری کا درس دیتا ہے، وہ ابو ذر جو کہتا ہے مال پرست نہ بنو، دنیا پرست نہ بنو، دیکھو خود پیسوں کی بوریاں لے کر گھوم رہا ہے. یہ گئے. اب انہوں نے سوچا کہ ابو ذر ہم جیسا ہے رات کو سوتا ہوگا، ان کو کیا پتا یہ علی کا ماننے والا ہے. امام فرماتے ہیں سورج تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو صبح کے وقت سوتا ہوا نہیں دیکھا. علی کا ماننے والا تھا. ایک مرتبہ ابو ذر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کنارے میں آ کر بوریاں رکھی اور چلے گئے. کہ جیسے چلے گئے ابو ذر کو آوازیں آئیں کسی نے بوریاں رکھی. ابو ذر نے نماز کو ختم کیا، تہجد کو ختم کیا، بوریوں کو کھولا. کیا دیکھا؟ اس میں سکے ہیں، درہم ہیں، دینار ہیں. کیا کوئی اللہ کا بندہ ہے مسجد میں اللہ کے بندوں کے لیے ہی رکھ کر گیا ہے؟ ابو ذر نے بوریوں کو اٹھایا، علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گلیوں میں گیا، رات کے اندھیروں میں یتیموں کے دروازوں پہ دستک دی، پیسوں کو تقسیم کرتا گیا یہاں تک کہ بوریاں ختم ہو گئی. پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. صبح امیر شام کے سپاہی آئے، لوگوں جمع ہو جاؤ، آؤ دیکھو ابو ذر کتنا مال پرست ہے، آؤ دیکھو ابو ذر کے پاس کتنا مال دنیا ہے. لوگ جمع ہو گئے. کہاں ہے مال دنیا؟ جا کر دیکھا بوریوں میں پیسے نہیں تھے. کہ ابو ذر اتنے پیسے کہاں گئے؟ کہ جن کے تھے ابو ذر نے ان تک پہنچا دیے. اب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ اگر شام میں رہا تو شامیوں کو بھی علی والا بنا کے جائے گا. دیکھیے برکت شیعہ کی ہوتی ہے. امام فرماتے ہمارا چاہنے والا پانی کی طرح ہوتا ہے، یہ جس زمین پہ جاتا ہے اسے سرسبز کرتا جاتا ہے. یہ جس محلے میں رہتا ہے علی کی خوشبو کو پھیلاتا رہتا ہے. یہ اپنے کردار سے دوسروں کے کردار کو بدلتا ہے، یہ اپنی گفتار سے دوسروں کی گفتار کو بدلتا ہے. ابو ذر اگر شام میں رہا تو یہ سب کو علی والا بنا دے گا. کہ ابو ذر کو شام سے نکال دو،
نکالا اور کہاں بھیجا؟ لبنان کے جنوب میں بھیجا۔ اس وقت کی تبلیغ ابو ذر کی تھی جس کی تبلیغ کے اثر میں حسن نصر اللہ جیسے بچے پیدا ہوئے۔ آج حزب اللہ جو کھڑا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، دنیا کے سب سے بڑے دجال کے مقابلے میں، دنیا کے سب سے بڑے رسول کے دشمن کے مقابلے میں، مسلمانوں کے قاتلوں کے مقابلے میں، یہ کس کی تبلیغ کا اثر تھا؟ یہ ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا۔ اے مومن، آج جو تو اس گلی میں بیٹھا ہے یہ تمہارے بڑوں کی تبلیغ کا اثر ہے، یہ بزرگوں کی عزاداری کا تبلیغ کا اثر ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اس محنت کو ضائع نہ کرنا۔ یہ محنت تب ضائع ہوتی ہے جب تمہاری عقل ختم ہو جاتی ہے۔ مولا اس عقل کو کیسے بلند کروں؟ دو مثالیں میں نے دی۔ امام فرماتے ہیں جوان یہ بات سمجھ، ہمارے مذہب میں اصول فقہ ہے، اصول فقہ کو سمجھیے۔ ہمارے مذہب میں جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس اصول کی بنیاد پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ اصول میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، غور سے سنیے گا، یہ اصول میرے امام نے دی۔ امام فرماتے من قیاس، جس نے قیاس کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ قیاس کا مطلب کیا؟ دو چیزوں کو آپس میں، سندھی میں کہتے ہیں بھیٹنا، ملانا، دو چیزوں کو آپس میں ملانا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ آسان سے مثال دو، ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، اب اس کو اتارے کیسے؟ تو لوگوں نے کہا کہ شہر کا سب سے جو بوڑھا ہے اس کو بلاؤ، اس میں عقل زیادہ ہوگا۔ بلایا گیا، بوڑھا تو تھا لیکن علی کا ماننے والا نہیں تھا، ہوتا تو عقل ہوتے۔ کہا کہ بزرگ صاحب یہ درخت پہ چڑھ گئے، درخت بڑا اونچا ہے، وہ اتر نہیں سک رہا، اس کو اتارے تو کیسے اتارے؟ اس نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ رسی پھینکو، اس کو کہو کہ رسی باندھے۔ اس نے رسی باندھی، کہا کھینچو۔ جیسے رسی کھینچی وہ درخت سے نیچے زمین پہ پٹکا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ کہا بھائی ہم نے بچانے کے لیے بلایا تھا، مارنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا، یہ تم نے کیا مشورہ دیا؟ کہ میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں۔ کہ کیا کیا؟ کہ ایک شخص کنویں میں گر گیا تھا، میں نے رسی پھینکی تھی، اس نے رسی پکڑی اوپر کھینچ کے بچایا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی اوپر چڑھا، اس کو بھی ایسے ہی بچانا ہے۔ آج ایسے لوگ منبر پر آ گئے جو کنویں کا حکم درخت پہ لگا رہے ہیں، درخت کا حکم کنویں پہ لگا رہے ہیں۔ امام فرماتے جو ایسا کرے وہ جعفر صادق کا ماننے والا نہیں، ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے۔ کیونکہ ہمارے مذہب میں قیاس نہیں ہے کہ جب امام سے پوچھا مولا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، تو امام نے کہا تو بتا۔ کہ مولا نماز افضل ہے۔ کہ کیوں؟ کہ روز پڑھی جاتی ہے۔ امام نے کہا یہ دلیل ہے کہ ہاں روز پڑھی جاتی ہے، وہ سال میں 30 دن، یہ سال میں 350 دن۔ تو امام نے کہا کہ خواتین پہ کچھ ایسے دن آتے ہیں اس میں نماز واجب نہیں ہوتی، اگر یہ افضل ہوتی تو نماز کی معافی نہ ہوتی۔ فرمایا کبھی بھی شریعت کو ایسے نہ بھیٹا کر۔ اب ممبر سے لوگوں کو گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ بھائی تو نماز پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھو، اس سورے میں اگر شیطان کا نام آئے تو نماز صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ فرعون کا نام ہے صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ کہ پھر مولوی کو غصہ کیوں چڑھتا ہے جب ہم تشہد میں علی کا نام لیں؟ یہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ اب آگے بھی سنیے، یہ پہلا جملہ تھا ذاکروں والا، اگلا جملہ عالموں والا آئے گا۔ عقل انسانی یہ قیاس ہے، کیا ہے؟ قیاس ہے۔ اچھا شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سی سورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو علی کی بات تھی نا، میں خدا کی بات کرتا ہوں، علی کی بات نہیں کرتا، خدا کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا میں پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھوں گا جلیل قدیر علیم حکیم رحمان رحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ خدا میں نے تو تیرا نام لیا، میں سورہ حمد نہیں پڑھوں گا، خدا بس کہوں گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ اللہ کہے گا نام تو میرا لے رہا ہے لیکن لے اپنی مرضی سے رہا۔ دو لفظ ہیں، اس کو سمجھ جائیے، ایک لفظ ہے عابد، ایک لفظ ہے عبد۔ عابد اور عبد دونوں عبادت کرتے ہیں، عابد بھی نماز پڑھتا ہے، عبد بھی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا
تجھے عابد نہیں بننا، تجھے عبد بننا ہے۔ تشہد میں کیا پڑھتے؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تجھے عبد بننا ہے۔ فرمایا شیطان عابد تھا، آدم عبد تھا، امیر شام عابد تھا، سجاد عبد تھا، علی عبد تھا۔ مولا عبد اور عابد میں فرق کیا ہے؟ فرمایا عابد بھی عبادت کرتا ہے، عبد بھی عبادت کرتا ہے۔ عابد عبادت کرتا ہے اپنی مرضی سے، عبد عبادت کرتا ہے اس کی مرضی سے۔ سوال یہ ہے تو کس کی مرضی سے عبادت کر رہے ہو؟ اپنی مرضی سے۔ دین اپنی مرضی کا نام ہے۔ بھائی خدا میں صبح کو بڑا فریش ہوتا ہوں، پروردگارہ میں صبح کو بڑا فریش ہوتا ہوں، میرے بدن میں بڑی، دوپہر کو اللہ میں بڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ اچھا خدا میں کام کروں گا، صبح میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، میں 4 پڑھوں گا۔ اب یہ جو 4 میں پڑھ رہا ہوں، خدا میں کیا اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں تیری رکعتیں پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے وہی سورہ حمد پڑھوں گا۔ تم نے کہا کہ حمد پڑھو، کوئی اور نہ پڑھو، خدا میں 4 رکعت میں حمد پڑھوں گا۔ اللہ کی آواز آئے گی 2 پڑھو گے تو قبول کروں گا، 4 پڑھو گے تو منہ پہ ماروں گا۔ شیطان نے اتنے سجدے کیے، اللہ نے کہا بہت تمہیں اچھے سجدے کیے، لیکن ایک سجدہ، سارے سجدے تو نے اپنی مرضی سے کیے، ایک سجدہ میری مرضی سے کر، ایک سجدہ میری مرضی سے کر۔ مومن عبد بن، عبد بن۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ مختصر کر رہا ہوں، آج جلوس کی مجلس ہے، مختصر کر رہا ہوں، عقلانی باتیں کروں گا، میں زیادہ حدیث و روایت میں نہیں جاؤں گا، صرف عقل کی بات کروں گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ریفرنس لایا جاتا ہے۔ کیا لایا جاتا ہے؟ ریفرنس۔ بھئی یہ دیکھو 5ویں امام نے فرمایا، اب نوجوانوں نے مجھے بھی ریفرنس دیے، مولانا فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں معصوم، فلاں معصوم، تو اتنی احادیث ہیں، تو پھر نماز میں اتنا فرق کیوں ہے؟ جب معصوم فرما رہے قال جعفر صادق، قال محمد الباقر، قال امام علی رضا، میں نے کہا اگر یہ 4 ریفرنس تمہارے پاس ہے تو 8 تو ان کے پاس بھی ہیں۔ 4 ریفرنس اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ جو کہہ رہے اس طرح نہیں پڑھو اس طرح، ان کے پاس بھی ریفرنس ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ 10 حدیثیں ہوتی ہیں، 10 حدیثوں میں اہل بیت کے مختلف فرامین ہوتے ہیں۔ اب جو مجتہد یا جو اس علم کا ماہر ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کون سی حدیث کس معصوم سے نقل کی گئی اور نقل کرنے والا کون ہے۔ آسان سی مثال دو، آپ دل کا آپریشن مسئلہ ہوا آپ کو دل کا، اور ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دل کی سرجری کرنی ہے۔ عقلانی جواب دے رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، آپ کو کیا کرنی ہے؟ دل کی سرجری کرنی ہے۔ اب بھائی خرچہ کتنا ہے؟ تو خرچہ ہے تقریباً 8 لاکھ۔ آپ نے کہا بھائی میں تو غریب ہوں، بیٹے کو کہا کہ میرے لال دل کی سرجری ہونی ہے اور خرچہ کتنا ہے؟ 8 لاکھ کا۔ بیٹے نے کہا بابا سرجری کی کیا ضرورت ہے؟ 8 لاکھ ڈاکٹر کو کیوں دیں؟ بھائی کیا کریں؟ تو بابا گوگل پہ جاتے ہیں، بک ڈاکٹرز کی بک اتارتے ہیں، اس بک میں پورا لکھا ہوا ہے کہ دل کو چیرا کیسے جاتا ہے۔ ریفرنس ہے کہ نہیں ہے؟ گوگل پہ ایک آپشن ہے گوگل بکس، پوری دنیا کے علوم کی کتابیں گوگل پہ موجود ہیں، بہار بھی ہے، بخاری بھی ہے، صحیح بھی ہے، MBBS کی بکس بھی ہیں، انجینئر کی بکس بھی ہے، تمام تر بکس گوگل پہ موجود ہیں۔ تو اس نے کہا بابا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم گوگل پہ جاتے ہیں، بک کو اتارتے ہیں، اس بک میں پڑھتا ہوں کہ دل کی سرجری کیسے ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا اور کیا کرتا ہوں؟ یوٹیوب پر بھی جاتا ہوں، ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح چیرا جاتا ہے، کس طرح پھاڑا جاتا ہے۔ 8 لاکھ کا خرچہ کیوں کریں؟ 4 PDF کی بک ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، 2 یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لیں گے، اس کے بعد بابا میں آپ کا سینہ چیروں گا۔ کروائے گا بیٹے سے سرجری؟ کہے گا بک پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، 8 سال محنت کرنی پڑتی ہے، ایک تھیوری ہے کچھ پریکٹیکل ہے، تھیوری پڑھنے کے بعد 4 ماہر ڈاکٹروں کے نیچے سرجری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آج جب جسم کا آپریشن ہو، جب جسم کا مسئلہ ہو، بیٹے کی نہیں سنتا، پڑوسی کی نہیں سنتا، بس ڈاکٹر کی سنتا ہے۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ریفرنس کیوں دکھاتا ہے مجھے؟ کتابیں تو ہیں بھائی، آپ کو گھر بنانا ہے، کبھی بھائی میں انجینئر سے نہیں بناؤں گا، میں بک پہ دیکھوں گا کہ بلڈنگ کیسے بنائی جاتی ہے۔ کہ مومن کا میں ڈاکٹر کی کیوں سنوں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دن میں 4 گولیاں کھانی ہے، شام میں سوئی لگانی ہے، صبح کو شربت پینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ 4 گولیاں تو نہیں کھاؤں گا، میں صبح ہی 4 کھا لوں گا، ایک ہی وقت میں پورا پتا نگل لوں گا۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی کھاؤ کھاؤ، پھر بچو گے بھی نہیں، ایسے ہی کرو جیسے میں نے کہا۔ معصوم فرماتے ہیں دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ ایک حدیث سے ریفرنس اور مسائل کی طرف چلوں۔ ہارون کے دربار میں امام کا صحابی کام کرتا تھا،
بہت بڑے اعلیٰ درجے پر تھا، امام سے اجازت لے کر کام کرتا تھا، اس شرط پہ امام نے اجازت دی تو ظالم کے ساتھ، آج لوگ جو ظالم سیاستدانوں کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے وہ بھی پوچھتے ہیں مولانا ہم ظالم کے ساتھ کام کر سکتے نہیں، اس شرط پہ تو کام کر سکتا ہے کہ علی والوں کی مدد کرے، اس شرط سے امام فرماتے اگر تو کام کرتا ہے خبردار، امام فرماتے خبردار اگر کوئی علی والا آیا اور تم نے اس کو جواب دیا تو قیامت پہ تو ذمہ دار ہے، کیونکہ حلال اس لیے تھا، ہم نے اجازت تم اس لیے دی صرف اس لیے تو کسی مظلوم کی مدد کرے گا، کسی قیدی علی والے کی مدد کرے گا۔ کہ امام ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ امام کو خط بھیجتا تھا، امام اس کو جب چھپ چھپ کے امام سے، اس کی امام زندان میں ہوتے تھے، جواب دیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام سے کوئی ملنے آیا جو زندان بان تھا، امام نے کہا میرا ایک کام کر دے، کہ مولا کون سا کام کروں؟ کہ یہ خط جا کر اس والی تک پہنچا دے جو میرا چاہنے والا ہے، خط اس کے پاس پہنچا، یہ امام کی حدیث ہے، اب عام شیعہ ہوگا تو پھنس جائے گا، حدیث سنیے مولا کی کیا ہے۔ امام نے اس کو خط میں لکھا تو جیسے پہلے وضو کرتا تھا آج کے بعد ویسے وضو نہ کرتا، ساتویں امام کی مصدقہ حدیث ہے، مولا کیسے وضو کروں؟ سیم وہی وضو جو اہل سنت کا وضو ہے، سیم وہی وضو ہے، کلی کرنا، یہ کرنا، اپنے منہ کو دھونا، مساجہ سے بالکل وہی وضو ہے۔ امام کا شیعہ تھا، شک نہیں کیا، 40 سال ویسے وضو کرتا تھا جیسے پہلے امام نے کہا، اب امام نے کہا وضو کو بدل دے، کیونکہ میں کہتا ہوں، اس نے پھر وضو کو بدلا، کہ کافی دنوں تک ویسے وضو کرتا رہا، کافی دنوں کے بعد امام سے ملاقات کے لیے گیا، کہ مولا سمجھ نہیں آتی، آپ نے پہلے جو وضو کرتا تھا اس کو بدل دیا، اور آپ نے کہا کہ ایسے وضو کرنا جیسے اہل عوام وضو کرتے ہیں، عوام الناس وضو کرتے ہیں، جیسے ہارون وغیرہ کرتے تھے ایسے وضو کرنا، تو مولا آپ نے کیوں کہا؟ امام نے کہا اب کہتا ہوں ویسے وضو کرو جیسے پہلے کرتے تھے۔ اب کوئی شیعہ اس روایت کو دیکھ لے کہ آپ نے وضو کو بدلو گے، کیوں نہیں بدلو گے؟ ساتویں امام نے فرمایا نا بدلو اپنے وضو کو، یہ روایت موجود ہے۔ اس نے امام سے کہا مولا آپ نے یہ کیوں میرے وضو کو بدلا؟ امام نے کہا جب تو ایک مرتبہ چھپ چھپ کے وضو کر رہا تھا، ہارون کے وزیر نے تجھے دیکھ لیا تھا، اس کو پتا چل گیا یہ علی والا ہے، اس کو پتا چل گیا یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے، لہذا اس نے ہارون کو کہا ہارون صاحب یہ شیعہ ہے، یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے۔ ہارون نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے۔ تو قبلہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا وضو وہی ہے جو علی کا ہے، اس کا وضو وہی ہے جو موسیٰ کاظم کا ہے۔ ہارون نے کہا مجھے یقین ہے، قبلہ میں آپ کو لے جاؤں گا اور چھپ چھپ کے اس کا وضو دکھاؤں گا۔ ہارون کے آنے سے پہلے امام کا خط پہنچ چکا تھا، اس نے اپنا وضو کو بدل دیا، اب وہی وضو کر رہا تھا جو ہارون کرتا تھا۔ ہارون نے جیسے دیکھا اپنے وزیر کو سزا دی، بدبخت تو الزام لگا رہا ہے میرے ساتھی پر، تو امام نے اس کے وضو کو بدلا اس کی جان کو بچانے کے لیے۔ آج اگر یہی ریفرنس آپ کو لیا جائے اور آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ریفرنس نہ دکھایا کریں، ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پہلے کیا بننا پڑتا ہے؟ پڑھنا پڑتا ہے۔ انسان جب تک پڑھے نہ، جب تک اپنی عقل کو علوم اہل بیت سے نہ بنائے، منبر پر آنے والا پہلے یہ اعلان کرے وہ کس کا ماننے والا ہے، جعفر صادق کا ماننے والا ہے یا ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے۔ اگر جعفر صادق کا ماننے والا ہے تو ہمارے مذہب میں تمام تر احکام شرعی توقیفی احکام ہوتے ہیں، اس میں چون و چرا نہیں ہوتا، یہ ایسے کیوں ہے وہ ایسے کیوں ہے۔ فرمایا تو احکام شریعت میں چون و چرا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فروع دین ہے، فروع دین توقیفی ہے، صرف اصول دین میں تو سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کو کیوں مانوں، نبی کو کیوں مانوں، علی کو کیوں مانوں۔ ولایت علی ہمارے اصول میں ہے، اگر اصول دین میں مولا کی ولایت نہ ہو ہم اسے شیعہ نہیں کہتے، لیکن فروع دین عبادات کا مسئلہ ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر مسائل فروع دین کے ہیں، اور فروع دین میں ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے امام نے کیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آخری ایک شبہ اور مسائل کی طرف چلوں جو شبہ بہت عام ہو چکا پاکستان میں، اور بیچارے ہمارے، کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مومن خدا نخواستہ کوئی مکتب کا دشمن ہے یا علماء کا نہیں، کیونکہ عوام الناس ہیں، عقل کم ہے، لہٰذا یہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا جائے تو یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب اپنی غلطی کو سمجھتا ہے تو ووٹ کی طرح اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ وَسَلِّمُوا تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تجھے بات سمجھ میں آ جائے، جب تمہاری عقل ایک بات کو تسلیم کرے پھر اس بات کو رد نہ کرنا۔ ایک نعرہ لگا اسلام آباد میں، لاہور میں، اور آج تو چینل بھی کھل چکا،
اور اس چینل پر کھلے عام یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. وہ نعرہ کیا ہے؟ علی رب کا نعرہ. کہ ہم کیا علی کو رب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ دلیل دیتے ہیں. پھر میں دلیل کی بات کروں گا. یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں. کبھی قیاس کرتے ہیں, کبھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. عقل کیونکہ کم آئے اور عربی کیونکہ نہیں آتی, لہٰذا نوجوانوں سے گمراہ ہو. تو کسی نے کہا علی کو رب نہیں کہہ سکتے. اس نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں اور قرآن کی آیت ہے ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے خدا میرے چھوٹے ربوں کو بخش دے. کہا جب ماں باپ کو رب کہہ سکتے ہیں تو علی کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ایک شبہہ ہے نا, یہ بھی اعتراض ہے. جوان کر سکتے ہیں مولانا, جب اللہ کہتا ہے ربیانی صغیرہ, دعا کرو کہ خدا میرے چھوٹے ربوں کو بخش دے. کہ جب ماں باپ کو رب کہہ رہے ہیں تو علی کو رب کہنے سے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیے عربی میں ایک رب ہے الحمد کا, ایک رب ہے ربیانی کا. دونوں لفظ عربی کے ہیں لیکن دونوں کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ الگ ہے. عربی میں ایک رب نکلا ربوہ سے, ایک رب نکلا ربیہ سے. دونوں کی معنی الگ ہے. ایک رب ربوہ, ایک رب ربیہ. دونوں کی معنی کیا ہے؟ ایک رب کی معنی ہے مربی, پالنے والا, تربیت کرنے والا. ہماری تربیت ماں باپ نے کی, یزید کی تربیت معاویہ نے کی, علی کی تربیت ابو طالب نے کی. تو یزید کا رب معاویہ, علی کا رب ابو طالب, مصطفیٰ کا رب ابو طالب, آپ کا رب آپ کے ماں باپ, آپ کا رب آپ کا معاشرہ, آپ کا رب آپ کا اسکول. جس نے آپ کو فٹ بال سکھایا وہ آپ کو فٹ بال سکھانے والا رب, فارسی میں اس کو مربی کہتے ہیں, جس نے سکھایا. یہ رب ہے ربیہ. ایک رب ہے ربوہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو الحمدللہ رب العالمین میں اس کی معنی تربیت نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ کی تربیت خدا نے کی نہ میری تربیت خدا نے کی. میری تربیت میرے ماں باپ نے کی, آپ کی تربیت آپ کے ماں باپ نے کی. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ شکر ہے اس خدا کا جو مدبر الامور ہے, جو کائنات کی تدبیر چلانے والا ہے, جو انسانوں کی تقدیر چلانے والا ہے. فرمایا اس رب کی معنی میں ہم کسی کو رب نہیں کہہ سکتے, وہ بس پروردگار عالم ہے. اگر ربیانی کی معنی ہو یعنی تربیت, اہل بیت ہمارے مربی ہیں, اس معنی میں ہم اہل بیت کو رب کہہ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہیں کیوں؟ ایسا جملہ بولتے ہی کیوں